قطروں سے سمندر کا بنانا نہیں مشکل، قطرے میں سمندر کو سمونے کی عطا سیکھ۔ ناظرین کرام آداب۔ SCERT کشمیر ڈویژن اساتذہ و طلباء کے لیے مؤثر اور کارگر طریقہ تدریس کو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے مطابق فعال بنانے میں رواں دواں ہے، جس کے تحت SCERT سری نگر میں کئی تربیتی پروگرامز اور کئی ورکشاپس منعقد کرائے گئے۔ NEP 2020 میں طلباء کے لیے کنٹینٹ بیسڈ لرننگ کے بجائے کمپیٹنسی بیسڈ لرننگ پر زور دیا گیا ہے، وہیں اس میں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے ساتھ ساتھ طریقہ تشخیص کو بھی جدید تقاضوں کے عین مطابق رکھنے کی تجویز ہے، جس میں کلیدی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر طلباء کے لیے تشخیص کا آسان طریقہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت SCERT کشمیر میں شعبہ ایجوکیشن ان لینگویجز نے ڈائریکٹر SCERT محترمہ پروفیسر وینا پنڈتا کی سرپرستی میں 27 دسمبر 2021 سے ایک 5 روزہ ورکشاپ منعقد کیا، جس میں تیسری جماعت کے لیے پہلے مرحلے میں تیار شدہ سوال ناموں کا از سر نو جائزہ لیا گیا۔ 5 روز پر مبنی اس ورکشاپ کی نگرانی جوائنٹ ڈائریکٹر SCERT کشمیر جناب شمس الدین بٹ صاحب کر رہے تھے، جبکہ شعبہ ایجوکیشن ان لینگویجز SCERT کی سربراہ محترمہ ڈاکٹر شبنم صاحبہ کی قیادت میں اس پروگرام میں وادی کے سبھی اضلاع سے آئے ہوئے ماہرین کے ذریعے انگریزی، اردو اور کشمیری زبان کے کمپیٹنسی بیسڈ سوال ناموں کو حتمی شکل دی گئی۔ اس طرح سے ہر ایک مضمون کے لیے جدید طرز پر 200 سوالات پر مبنی ایک سوال نامہ تیار کرایا گیا، جو روایتی انداز قدر سے بالکل مختلف ہے اور جس کی بدولت طلباء کی صلاحیات کو نکھارنے میں مدد ملے گی۔ اس ورکشاپ کو منعقد کرانے میں شعبہ ایجوکیشن ان لینگویجز SCERT کشمیر کا خاص رول رہا اور اس کے منتظمین شعبہ ایجوکیشن ان لینگویجز کی سربراہ اور پروگرام کوآرڈینیٹر محترمہ ڈاکٹر شبنم صاحبہ اور ایسوسیٹ کوآرڈینیٹر محترم شیخ گلزار صاحب نے اپنی خدمات میسر رکھ کے اپنے فرائض منصبی انجام دینے کا ثبوت پیش کیا۔ پروگرام کے حوالے سے جب ہم نے ایجوکیشن ان لینگویج کی سربراہ اور کورس کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شبنم صاحبہ سے بات کی تو انہوں نے کہا، السلام علیکم۔ آج ہمارا کمپٹنسی بیسڈ آئٹم بینک جو اسسمنٹ ٹولز جو تھے اس میں ہمارا ایک ریویو ورکشاپ تھا، کیونکہ آلریڈی اس میں ہمارے ڈائٹس کے RPs نے کام کیا ہوا تھا، لیکن اس میں جو تھوڑی سی جو کمی پیشی رہ گئی تھی اسی کو ریویو کرنے کے لیے ہم نے یہ ورکشاپ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 5 دن کا جو پروگرام تھا، جو ورکشاپ تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا اور ہم نے جو اس میں 200 ہمارے جو کوشچنس تھے کشمیری کے، اردو کے اور انگلش کے، وہ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب یہ ہمارا جو یہ کام جو ہے جب یہ فیلڈ میں جائے گا تو ٹیچرس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، وہ انہیں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو کمپیٹنسی بیسڈ جو آئٹم ڈیولپمنٹ ہے اور جو MQs ہے تو ان کو وہ ڈیولپ کروائیں گے۔ شکریہ۔ کمپیٹنسی بیسڈ آئٹم بینک پر مبنی 5 روزہ ورکشاپ پر جب ہم نے ایسوسیٹ کوآرڈینیٹر محترم شیخ گلزار صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا، کمپیٹنسی بیسڈ آئٹم بینک پہ آج ایجوکیشن ان لینگویج ونگ کی طرف سے، جو کہ SCERT کی ایک میجر مان لیجیے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی طرف سے آج 5 دن کا ریویو ورکشاپ جو آئٹم بینک پہ تھا وہ آج اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس دوران اس ریویو میں کوئی 200 کوسچنس ہمارے ایکسپرٹس جو ڈائٹ سے تھے، انہوں نے اسکول بیسڈ اسسمنٹ کے طرز پہ اب اسسمنٹ ایز لرننگ اینڈ اسسمنٹ فار لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے اسی پہ کام کرتے ہوئے اردو، انگلش اور کشمیری پر الگ الگ 200 آئٹمز بنائے تھے، جس کا 3rd فیز کا ریویو آج یہاں پہ ہو گیا، اور وادی کے انتہائی ماہر اور ایکسپرٹ ہمارے جو گراؤنڈ فنکشنریز ہیں، چاہے اسکول سے تھے یا ڈائٹ سے، all these functionaries were today here and they came and worked for 5 days on reviewing of these items, and the focus was that we'll be taking care of that all these higher order thinking skills and lower order thinking skills are assembled there, and questions are based on that. So we are highly satisfied and thankful that education in language wing in SCERT Kashmir is doing a commendable job.